آتے غار ثور میں پہنچا. اس کو معلوم تھا, حضرت عیسیٰ نے بتا دیا تھا کہ مکہ کے رہنے والے ہوں گے, مکہ میں وہ پیدا ہوں گے, مدینہ شریف کی طرف ہجرت کریں گے, غار ثور میں آرام کریں گے. اب وہ صاحب غار ثور میں پہنچ گیا, غار ثور میں سوراخ کرنے لگا. ایک نہیں کئی سوراخ کیا تھا, 70 سوراخ کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر دروازہ ہوں گے ان کے چہرے کی زیارت کبھی اس دل سے کر لوں گا, کبھی اس سوراخ سے کر لوں گا, کبھی اس سوراخ سے کر لوں گا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق یہ سرکار کا ایسے دیوانے تھے جیسے غار ثور پر پہنچے, غار ثور پر پہنچنا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا, اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ رک جائیے, پہلے میں غار کے اندر جاتا ہوں اور جانے کے بعد پہلے غار کو صاف کرتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کوئی جانور ہو, کوئی ایسا دینے والی چیز ہو, کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو, وہ آپ کو تکلیف پہنچانے مجھے برداشت نہیں ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق جیسے غار کے اندر پہنچے, پہنچنے کے بعد آپ نے سوراخوں کو دیکھا, آپ اپنے کپڑے کو پھاڑنے لگے, اپنے امامے کو پھاڑنے لگے. امامہ پھاڑ رہے ہیں, سوراخوں کو بند کر رہے ہیں, امامہ پھاڑ رہے ہیں, سوراخوں کو بند کر رہے ہیں. سارے سوراخوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے بند کر دیا. ایک سوراخ باقی رہ گیا, کپڑا ختم ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اب وہاں پر اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ لیا اور میرے آقا کو بلایا, یا رسول اللہ اب تشریف لے آئیے, اب سارے غار کو میں نے صاف کر دیا ہے, سارے سوراخ کو میں نے بند کر دیا ہے, اب کوئی موسی جانور یہاں تک نہیں آ سکتا ہے. سرکار تشریف لائے. حضرت ابوبکر صدیق پیر کے انگوٹھے کو ڈال کر سرکار کا سر اقدس اپنے گود میں لے کر وہاں پر وہیں پر بیٹھ گئے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے گود میں اپنا سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں. اتنے میں سانپ آ گیا, اس کو سرکار کی خوشبو محسوس ہو گئی. ارے سانپ بھی سرکار کی خوشبو کو پہچانتا ہے, ارے کیوں نہ پہچانے, میرے نبی کے پسینے کی خوشبو ایسی ہے, میرے نبی کا پسینہ ہی ایسا ہے. میرے نبی کا پسینے کا عالم یہ تھا کہ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں, مدینہ شریف میں جب سرکار کہیں چلے جاتے تو ہم سرکار کے پسینے کی خوشبو سے پہچان لیتے کہ سرکار یہاں سے گزرے ہیں, سرکار وہاں سے گزرے ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں, ارے ان کی مہک نے دل کے خوشبو کھلا دیے ہیں, اس راہ چل دیے ہیں, پوچھے بتا دیے ہیں. سنیے ذرا, اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انگوٹھا ڈالے ہوئے ہیں. سانپ آیا, سانپ اپنے سر کو لگا رہا ہے. ارے یہ بھی سوراخ بند ہے, یہ بھی سوراخ بند ہے, یہاں بھی بند ہے, وہاں بھی بند ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھان لیا تھا, کوئی بھی جانور آ جائے انگوٹھا نہیں ہٹاؤں گا. سرکار کے آرام میں خلل نہیں پیدا ہونا چاہیے, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہیں واقع ہونا چاہیے. اب سانپ آیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھے کے سوراخ میں پہنچا, وہ سر رہا تھا, اے ابوبکر انگوٹھا ہٹا لو تاکہ میں بھی زیارت کر لوں. ابوبکر انگوٹھا ہٹا لو. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نبی کے سچے غلام تھے, نبی کے سچے عاشق تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا, اے جان تو جا سکتی ہے, جان جا سکتی ہے, لیکن انگوٹھا میں نہیں ہٹاؤں گا. سانپ نے ڈس لیا, کہیں ایسا ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق ڈسنے کی وجہ سے اپنا انگوٹھا ہٹا لے. لیکن مارے حضرت ابوبکر صدیق, آپ نے جان نچھاور کر دی سرکار کی بارگاہ میں کہ سرکار کے آرام میں خلل واقع نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق نے انگوٹھا نہیں ہٹایا. اب ایک کئی ہزار سال پرانا سانپ کاٹ لیا ہے. ارے ہاں سنیا کیڑا کاٹ لیتا ہے, لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے, ہمیں کاٹ لے ہم تو ہارٹ اٹیک سے مر جائیں. یار سانپ نے کاٹ لیا, ہزاروں سال پرانا سانپ کاٹ لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پیر نہیں ہٹایا, انگوٹھا نہیں ہٹایا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو زہر آپ کے بدن میں جو پھیل رہا تھا وہ پسینے کی شکل میں نکل رہا تھا, پسینہ بہ رہا تھا, اور آپ کے چہرے سے پسینہ ٹپکا اور آنسو بھی ساتھ میں ٹپکا اور سرکار کے چہرے پر گرا. جیسے ہی آپ کا آنسو سرکار
میرے آقا بیدار ہو گئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارے مالک و مختار تمہارے پاس ہے, زندگی دینے والا تمہارے پاس ہے, آمینہ کا ناز تمہارے پاس ہے, محبوب تم اللہ کا پروردگار اللہ کا محبوب تمہارے پاس ہے, آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب نے دس لیا ہے, اب میرے آقا کا کمال دیکھو, ہمیں اور آپ کو پیچھی مار دیتی ہے, ہمیں اور آپ کو سانپ کاٹ لیتا ہے, ہاسپٹل جاتے ہیں, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے, میرے آقا کا مقام دیکھیے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر کہاں کاٹا ہے؟ اللہ اکبر, میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگا دیا ہے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی زہریلے سانپ نے کاٹا ہی نہیں ہے, سارا اثر میرے جسم سے غائب ہو جاتا ہے. ارے میں بتاؤ نبی کے لعاب میں اتنی طاقت ہے تو نبی کے سانپ میں کتنی طاقت ہوگی؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رضا رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت